آج کل مسلمان سے غلط کام کرانے کے لیے ان کو عہدوں کا لالچ دیا جاتا ہے. آپ یہ عہدہ لے لو، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، آپ یہ عہدہ لے لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو. امتحان ہو رہا ہے. فاطمہ نے تو جواب دیا. ابو سفیان آئے، اس کے بعد جاتا ہوں میں، اس سے کہتا ہوں وہ بات کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی ہاں، بیویاں جو ہوتی ہیں وہ شوہروں سے بات منوا لیتی ہیں، چلو اس سے بات کرتا ہوں. ابو سفیان وہاں گئے، اندر داخل ہوئے. بیٹی کے گھر میں آپ جانتے ہیں کہ جب سسر آتا ہے بیٹی کے سسرال میں تو اس کی کیا بھگت ہوتی ہے، کیا اکرام ہوتا ہے. وہاں داخل ہوئے محبوبہ کے پاس، پوچھا کیسا آنا ہوا، کیوں آیا، کیا بات ہے. میں ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں. بیٹی کے گھر میں آئے، جب بیٹھنے لگے چارپائی پر تو محبوبہ نے کہا ٹھہر جاؤ، تم ناپاک ہو، تمہارا جسم ناپاک ہے، تم مشرک ہو، یہ نبی کا بستر ہے، اس پر وحی آتی ہے. کبھی ٹھہر جا، کھڑا رہے، پہلے میں نبی کا بستر ہٹا دوں، پھر بیٹھنا، پھر بات کریں گے. کیا بات ہے. جی ہاں، کھڑا رہے. وہ محبوبہ نے بستر لپیٹا، ایک طرف رکھا، وہاں بیٹھو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا. کیونکہ یہ نبی کا بستر ہے، اس پر وحی آتی ہے. آپ مشرک ہیں. یہ بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے، کیسے آنا ہوا. دیکھو بیٹیا، تمہارے باپ کا مسئلہ ہے، تمہاری قوم کا مسئلہ ہے، تمہارے اعزاء اقارب کا مسئلہ ہے، ہم سب پریشان ہیں. تم اللہ کے نبی سے اتنی درخواست کر دو کہ اس طرح کی مدت کو بڑھا دیں. میں نے کہا اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، تو ہوتا کون ہے نبی کے فیصلے کو بدلنے والا. جاؤ یہاں کچھ سنوائی نہیں ہوتی. بیٹی باپ سے کہہ رہی یہ امتحان ہے سب کا. کون ہے جس کے دل میں اپنی قوم یا اپنے قبیلے یا اپنے متعلقین کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ کون ہے؟ ان میں آپ دیکھیے بنو قریظہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کیا. میں نے آخر میں کہا کہ ہمارے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے. آپ فرمایا ٹھیک ہے. ایسا فرمایا کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا. اس لیے کہ نبی کو اپنے امتی پر اور نبی کو اپنے عملے پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قوم کی طرف جھک جائیں، وہ قوم کی طرف جھک کر غلط فیصلہ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نمایا آج جو فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا. ساری قوم ایک طرف، ساری قوم ایک طرف. آپ غور کریں، ساری قوم ایک طرف، ادھر یہ تنہا. جب پتہ چلا قوم کو کہ ہمارے سردار کے ذمہ کر دیا گیا ہے ہمارا فیصلہ، تو سب خوش ہو گئے. سب کو یہ امید ہو گئی کہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ ہمارے سردار ہیں اور ہماری بڑی احسانات ہیں، ان کے بڑی احسانات ہیں. روایت میں ہے کہ پوری قوم کی گھیرا ہوا تھا ان کو چاروں طرف سے، اور یہ سواری پر سوار ہو کر آئے وہاں فیصلے کی جگہ پر. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صحابہ کے ساتھ، ادھر یہ ان کی قوم کھڑی ہوئی، بیچ میں حضرت سعد کھڑے ہوئے ہیں. ایسا فرماتے تھے کہ آج میرے ایمان کا امتحان ہے، آج میرے ایمان کا امتحان ہے کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں. آج امتحان ہے میرے ایمان کا. اگر میں نبی کی چاہت کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں تو میری ہلاکت ہے، اور اگر میں نبی کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو آج امتحان یہ ہے کہ آیا میں کسی کی ملامت کی پرواہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. سعد نے فیصلہ کیا جو قوم نبی کے مقابلے پر آئی ہے، جو قوم نبی کے مقابلے پر آئی ہے، اس قوم کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے نوجوان جو جنگ کر رہے ہیں، جو قتال کر رہے ہیں، جو ناحق مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے جتنے ہتھیار ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں،
اور ان کے جتنا مال ہے مال غنیمت بنا دیا جائے، اور ان کے اولادوں کو غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کی بیویوں کو باندیا بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایسی قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو اللہ www.dilimarkazlivebeyan.com۔ کیا ہمت تھی، اللہ اکبر، کیا ایمان تھا۔ دیکھ لیجیے آپ، سارے صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا۔ جو دنیا میں امانت دار ہوتے ہیں ان کا آخرت میں اور ان کا آسمانوں پر یہ احساس ہوتا ہے، عرش ہل گیا ان کی وفات پر۔ اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے میں، تسلیم کرانے میں، اس پر جمنے میں جتنے صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مسئلے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو مدد نبی کے ساتھ ہیں وہ صحابی کے ساتھ ہیں، جو مدد نبی کے ساتھ ہیں وہ صحابی کے ساتھ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم ان کا اتباع کرتے ہو تو جو مدد ان کی کریں گے وہ تمہاری کریں گے، تو قیامت تک یہی سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے زمانے کی مدد نبی کے زمانے کے لیے ہیں۔ ہر زمانے میں تو مسلمان غیر مدد سے مایوس ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ زمانے میں ہو گیا وہ آج نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی، مدد کریں گے ایمان والوں کی اسی طرح، اور قیامت تک کریں گے۔ تو میرا دوستو یہ چند مثالیں ہیں، اس لیے قرآن نے یہ آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا، وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا کہ جو اپنا فیصلہ اپنا قضیہ آپ کے سامنے لائے اور وہ آپ کے فیصلے کے بعد یہ کہے کہ میرا یہ نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے فلا وربک، بعض باتیں مان لو بعض باتیں چھوڑ دو، اس کو تو ایمان نہیں کہتے۔ دو آدمی آپ صاحبہ جھگڑا لے کر آئے، آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کا حق تھا۔ دوسرے نے کہا مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، وہاں سے نکلے حضرت صدیق کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جی انہوں نے فیصلہ کیا ہے میرے ساتھی کے حق میں، لیکن مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ۔ وہاں سے نکلے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر سے کہا اس آدمی نے مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹھو میں بھی آتا ہوں۔ اٹھ کر گئے اندر، تلوار لے کر آئے اور اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے کہا تھا کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ رب کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر یہ کہہ دے کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ حال کے امر کو پورا کرو۔ حال کے امر جو آئے گا اس میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے بندوں کو اللہ نوازنے کے لیے ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس رکاوٹ کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس رکاوٹ کے باوجود یہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب نظام قدرت، جس کام کے کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور جس کام کے بارے میں کہتے ہیں یہ مت کرو، اس میں سہولت پیدا کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے بندے کا، یہ بندے کا امتحان ہے کہ ہم جس کام سے روکیں گے اس کی سہولت دیں گے، اور جس کام سے کا حکم دیں گے اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ دیکھ لیجیے آپ، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت پر ہفتے کے دن شکار حرام کر،
اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ صرف اپنے بندوں کا امتحان لینا ہے کہ یہ بات کو تسلیم کرتے ہی نہیں کرتے۔ ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت پر، تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو کہیں نیچے چھپا دیتے سمندر کی تہہ میں کہ بھئی یہ حرام سے بچے رہیں، میرا حکم پورا کر دیں اور ان کو مچھلی ہی نہ ملے تاکہ میرے حکم پر عمل ہو جائے۔ سنیے تو صحیح، مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ کاروبار یہ والا کاروبار یہ والا سود یہ والا یہ ہے تو حرام، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا، ہفتے کے دن شکار حرام کر کے اللہ نے ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر جمع کر دیا۔ پانی نیچے ہوتا تھا، مچھلیوں اوپر۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ پانی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں پانی کے اوپر جمع ہو جاتی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں بڑی سہولت ہے، وہ ہوا کرے سہولت، اللہ نے آج شکار حرام کیا، شکار نہیں کیا۔ ان پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ حیلہ کیا، اور حیلہ یہ کیا کہ یہ جمعہ کے دن جال ڈال دیا کرتے تھے، ہفتے کو مچھلیاں پھنس جایا کرتی تھی جال میں، اور یہ اتوار کو جال نکال دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ کیا نہیں ہے، یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ حیلہ کیا۔ یہ ہوا اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب، اللہ کے ساتھ انہوں نے حیلہ کیا۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ایک کام کے کرنے سے منع فرماتے ہیں، اس کی سہولت دیتے ہیں۔ اور ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو راستہ سہولت کا جی اختیار کر لو، چاہے وہ حرام ہو، جو راستہ مشکل اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے میرے دوست تو اصل بات یہ ہے کہ اتباع کامل، اتباع کامل پر ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پورے دین پر چلنے پر کامیابی کا وعدہ۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، یہ پورے داخل ہو گئے، جو حکم آیا ہے اسلام میں داخل ہونے کا، یہ خود نعوذ باللہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے، یا زکات نہ دینے والوں کے لیے، یا روزہ رکھنے والوں کے لیے، یا یہ کہ حج سے انکار کرنے والوں کے لیے نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت نازل ہوئی جب وہ یہودی اسلام لے آئے، پکے سچے مسلمان ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ کیا ہم کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ یہود اسلام لے آئے، پکے سچے مسلمان ہو گئے، انہوں نے اجازت طلب کی کیا ہم کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ اسلام کو اتنا برداشت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ کر، اس پر ایمان لا کر، اس کو سمجھ کر، اس کی اطاعت کرنے کے باوجود آپ کو اس کا خیال آئے کہ بھئی توریت یہ ایک کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سوچیا، ان کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا، صرف پڑھنے کے لیے چاہا۔ آپ غور کیجئے میری بات پر، آسانی کتاب ہے توریت، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ہم ساری کتابوں پر ایمان نہ لائیں، اور ہمارا ایمان یہ اس نے کہا جو اسلام لا چکے تھے، امام والے ہو گئے تھے، یا رسول اللہ ایمان آپ پر لے آئے ہیں، پکے سچے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم توریت پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کیا انہوں نے، اجازت مانگی آپ سے، اس پر حکم نازل ہوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دلی مرکز livebeyan.com۔ یہ حکم سوت آیا ہے، حکم سوت آیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ اسے اندازہ کر لیجیے، نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
توریت پڑھی عمر جیسا عالم، واہ، ان سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ توریت پڑھ کر بہک جائیں گے یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھسل جائیں گے یا ان کو کوئی بات اچھی پسند آ جائیں گی، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ انہوں نے چند اور توریت کے پڑھے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، پوچھا آپ نے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج کیا میں نے توریت پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے، آپ اتنے غصے میں تھے کہ سارا مدینہ جمع ہو گیا، سارے انصار ہتھیار لے کر جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی کتنے ستائے، کیا بات پیش ہے۔ سارا غصہ تھا آپ کا عمر پر کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی۔ آپ جمایا عمر جو قرآن میں لے کر آیا ہوں، کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تو تم نجات نہیں پاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ سوچیے آپ، یہاں صرف توریت پڑھنے کی اجازت پر یہ آ رہا ہے اسلام پر داخل ہو جاؤ، یہاں مسلمان غیر مسلموں کے یہودیوں کے لباس پہن کر فخر کرتا ہے۔ کیا بتائیے تو صحیح، اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا کیا امر ہوگا جب توریت پڑھنے کی اجازت مانگنے والوں کے لیے آسمان سے یہ حکم آیا کہ اسلام پورے پورے داخل ہو جاؤ؟ تو کیا سوچیے، آپ کا یہ کہنا کہ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا یہ کہنا لباس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان دل کی چیز ہے، سوچیے آپ کے لباس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہو وہ چیزیں پھل کا جو چھلکا ہے، صرف یہ چھلکا یہی پھل کی کا تعارف بھی کرا رہا ہے اور یہی پھل کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اس کی گری جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا چھلکا بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جس پھل کی گری جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا چھلکا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اخروٹ دیکھ لیجیے، آپ بادام دیکھ لیجیے، آپ کے اس کے چھلکے کو توڑنا پڑتا ہے کسی بھاری چیز سے، حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے چھلکے نے اس کی گری کی حفاظت کے لیے، میں ختم کھا کر آپ سے کہتا ہوں، مسلمان کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حفاظت وہ اس کے ظاہر سے ہے۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، آپ اس کو ذہن سے نکال دیجیے۔ پھل سڑنا شروع ہوتا ہے چھلکا پھٹنے سے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا، آخر میں فساد بیج تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے چھلکا پھٹ جاتا ہے، سیب کا، کیلے کا، انار کا، آپ دیکھ لیجیے، ان کا چھلکا پھٹ جائے گا، یہیں سے سڑان شروع ہو جائے گی اور اندر تک پہنچے گی۔ میں کر رہا ہوں کہ تعارف جو ہوگا وہ تو اتباع سنت سے ہوگا، تعارف تو اتباع سنت سے ہوگا، تعارف اتباع سنت سے ہوگا۔ ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں، اصل تو ایمان دل کا ایمان ہے۔ جی ہاں، یہ تو تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو کہتے ہیں کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، پر کہتے ہیں کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے۔ حالانکہ یہ بات اس کافر کے لیے تھی جس پر حضرت مقداد نے حملہ کرنا چاہا، اس کافر نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، آپ حمایت نے اس کے ظاہر کو اس نے دیکھا، دل کا حال اللہ جانتے۔ سوچیے آپ، اس کو مسلمان نے اپنے لیے دل بنایا ہے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، دل کا حال اللہ جانتے۔ میرے دوستوں کو بہت اچھا ہو، اس لیے آپ غور کریں گے قرآن میں اور احادیث میں کہ اتباع سنت یہ اسلام کا وہ قانون ہے جس سے اسلام کی حفاظت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے باطل یا قانون کسی فرض کے چھوڑنے کو تھوڑی کہہ رہا ہے، سنت کے لیے کہہ رہا ہے، کسی چھوڑنے نہیں کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائیں، بعض ایسے بے عقل
اور ایسا دلوں میں نفاق لیے ہوئے ہیں کہ وہ بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ اس میں حالات اور ماحول کا تقاضا ہے، لہٰذا اس میں اگر آپ کو سنت چھوٹ رہی ہے تو چھوڑ دیجیے۔ جی ہاں، میرا تو سوال سب سے ہے، میرا یہ سوال سب سے ہے، اگر کوئی کمپنی آپ کو 20,000 روپے کی ملازمت ایک سنت سے چھوڑوا کر دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، مجبوری ہے، لباس کی سنت، شکل کی سنت ہماری کمپنی کا رول ہے۔ آپ کو ہماری کمپنی کا یہ قانون ہے، آپ کو اس شکل میں آنا پڑے گا۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر کسی کمپنی کا قانون یہ بن جائے کہ آپ کو مہینے کے 2 لاکھ روپے ملیں گے مگر آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا، اس میں بتائیے کوئی اس سے تیار ہو جائے گا؟ کوئی خاندان، میں کہتا ہوں پورا خاندان فقیر محتاج ہو، کیا کہے گا؟ ابا جی ہاتھ کٹوا لو اپنا، کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری ہماری ہے، اور جہاں فاقے کی حالت ہو رہی ہے ایک ہاتھ تو کٹے گا۔ اگر کمپنی کا قانون یہ ہو کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا مگر آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی تو کوئی آدمی ہوگا ایسا جس میں تیار ہو جائے؟ بتائیے کیا خیال ہے آپ؟ میرا سوال ہے۔ آپ ایک سنت کو کاٹ کر چھوڑ کر ملازمت دینے کو 20,000 روپے کی تیاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری ماں، میرے بیوی، میرے بچے، میرا کٹم قبیلہ، میرے کاروبار، مجھے ساری دنیا سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان۔ آن لائن منگا لو، میں عمر تمہارا ایمان کامل نہیں آ جائے نا پلین کٹ مل جائے جو اس والے نے بھی کمال کر رکھا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھیں، حضرت عمر کے ایمان کو ناقص کہا آپ نے۔ آپ سنیے تو صحیح، میں کہ عمر اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تمہارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں سوائے تمہارے جسم کے، سوائے تمہاری ذات کے، تو تمہارا ایمان ناقص ہے، کامل ایمان ہے۔ میرے دوستوں، ہم سے جو مطالبہ ہوتا ہے تو ہم بجائے کسی وکیل کو پکڑنے کے، میں بہت عام بات کیا، بجائے کسی وکیل کو پکڑنے کے کہ بھائی کوئی وکیل کرو، ہم بجائے کسی وکیل کو پکڑنے کے کسی ایسے مفتی کو پکڑتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی گنجائش سے راستہ نکالے۔ تو آپ سے بے تکلف کیا، کوئی ایسا مفتی ہو جو ایسا راستہ نکال دے میرے لیے جس میں میرے لیے اس سنت کو ترک کرنے کا گنجائش کہیں سے نکل آئے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کے مکان پر، آپ کے دادا کا مکان ہے تو اس کو قبضہ کر لیں، آپ وکیل کریں گے فوراً؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام ہے باطل کا کہ وہ پہلے آپ کو چھوٹی چیز سے ہٹائیں گے۔ آپ یہ چھوٹی چیز کو چھوڑنے میں کیا رہی ہے؟ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے بیان میں پڑھ رہا تھا، مثال ہے کہ جب مسلمان دین کے کسی امر کو اور کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو میں کہ اس سے باطل جو فائدہ اٹھاتا ہے، اس باطل جو فائدہ اٹھاتا ہے اور جو نقصان پہنچاتا ہے اس کا اندازہ مسلمان کو نہیں۔ اس میں اس کا بیان میں مثال ہے، عجیب مثال ہے۔ ہمارے بیان میں کہ لوہے نے لکڑی کے جنگل کے بادشاہ سے، لوہے نے لکڑی کے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے۔ عجیب بات کا بیان کا میں
آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ ایک بارش لکڑی لوہے کے بعد لکڑی نہیں ہے، اس نے ایک بارش لکڑی کا سوال کیا. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا، سارے وزراء نے کہا کہ نہیں بات سلامت، ایک بارش تو بہت ہوتی ہے، ہم تو ان کو ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں، ہم نہیں دیں. بادشاہ عیاش ہوتے ہی ہیں. جی ہاں، جو لوگ عیاشی کرتے ہیں ابو بکر صدیق کا قول ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو منصب مل جاتا ہے ان کی عقل جاتی رہتی ہے، ان کی عقل جاتی رہتی ہے. ابو بکر صدیق کے بیان میں ہے کہ عمر عادی ہو جاتی ہے، جی ہاں، اور عقل جاتی رہتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لکڑی نے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک باری لکڑی ہمیں چاہیے تو وہ ذرا نے منع کیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو حدیث. آپ نے مایا صحابہ سے کہ اگر تم یہود کو اپنی پیداوار میں اتنی کھجوریں دے دو اور اس سے تمہاری میں مصالحت ہو جائے، میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ہم جب ان کے غلام تھے اور یہ ہمارے آقا ہوتے تھے، ہم ان کے نیچے تھے اور یہ ہم پر ظلم کرتے تھے، ہم نے انہیں اس کو ایک کھجور نہیں دی. آج اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے تو کیا ہم ان کے ماتحت ہو کر ہم ان کو اپنی کھجوروں میں سے پیداوار میں سے ان کو دیں؟ www.delhimarkazlivebeyan.com. بلکہ اللہ اکبر، کتنی طاقت تھی مومن کی بات میں، کتنی طاقت تھی مومن کی بات میں. دریائے دجلہ کا ادھر کے کنارے پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کے. تو میں نے کہا آپ اسلام قبول کر لو، رہو ہمارے ساتھ. تو کہ نہیں، ہم تمہاری بات تو قبول نہیں کریں گے لیکن یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. سننا غور سے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، چلیے ادھر کا حصہ آپ لے لو، ادھر کا زمین عادت دریا ادھر کا آپ کا، ادھر کا ہمارا. کسی کی جگہ پر ناحق قبضہ یا کسی کی چیز کو ہتھیارنا یا اپنا بنانا، انہوں نے یہ کہا کہ ادھر کا دجلہ ہمارا، ادھر کی زمین ہماری، ادھر کا دجلہ آپ کا، ادھر کی زمین آپ. یہ انہوں نے کہا. ایک بہت کمزور سے صحابی، میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات کر رہا ہوں، ایک بہت کمزور ضعیف صحابی، انہوں نے ایک دشمن سے یہ کہا، ایک دشمن سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، تم سے کہہ رہے ہو کہ ادھر کا دریا تمہارا، آدھا ادھر کا ہمارا، ادھر کی زمین تمہاری، ادھر کی زمین ہماری. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری زمین کا جو آخری درخت ہوگا اس پر جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، ہم اس شہد کو اپنی زمین کے آخری درخت کے پھل کے ساتھ ملا کر کھائیں. کمزور سال انہوں نے یہ بات ایک دشمن سے کہی. کتنی سی بات، تم کہہ رہے ہو آدھا ہمارا آدھا تمہارا، ہم کہتے ہیں نہیں، تمہاری زمین کا جو آخری پھل ہے، آخری درخت جہاں آپ کی حد پوری ہو رہی ہے زمین، ہم وہاں اس درخت کا جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اس شہد کو اپنے علاقے کی زمین کے آخری درخت کے پھل کے ساتھ ملا کر شہد اور پھل ملا کر کھائیں. اتنی بڑی طاقت ہے باطل اور اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے
اکثریت ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے ایک کمزور سے صحابی کی زبان سے یہ بات، وہ بھی سب کو جمع کر کے نہیں کہی، انہوں نے ایک مشرک سے کہی. اس نے جا کر اس بات کو نقل کیا. بھائی ان کا ایک آدمی ملا تھا مجھے، وہ یوں کہہ رہا تھا، بہت مزے کی بات، مجھے ان کا ایک آدمی ملا تھا مسلمانوں میں سے، کمزور سا تھا، اس نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. اس بات کو سنتے ہی جو بھگدڑ مچی ہے، وہ سارا علاقہ خالی ہو گیا. وہ سامان اپنے وقت لے کے پوری زمین خالی کر دی انہوں نے. بھاگ رہے تھے لوگ، بھاگ رہے تھے. تو حیران تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اس میں ایک آدمی کو ایک مسلمان نے پکڑا، پوچھا بھائی کیوں بھاگ رہے تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہارے ایک آدمی نے فلاں، اس کی شکل ایسی ایسی ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے سب کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ ہم یہاں سے بھاگ، ہر ایک بھاگ رہا تھا. ایسی کیا بات تھی؟ کسی نے کہی جی وہ تو فلاں سامنے ہے، اور اس نے کہی. وہ تو سب بھاگ گئے. صحابی کو لے کر بیٹھے، کہنے لگے تم نے کیا کہا؟ کہنے لگے کس کو؟ کہ وہ فلاں سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ بات میں نے نہیں کہی. روایت میں ہے کہ فرشتہ اس کی زبان پر بول رہا تھا. فرشتے کی زبان بول رہا تھا، فرشتے نے ان کی زبان پر آ کر یہ بات کہلوائی. اس بات کا اتنا رعب تھا کہ ایک مشرک کے اور ایک دشمن کے نقل کرنے پر، یہ جملہ اوروں میں نقل کرنے پر سب کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ نے سنت کے اتباع میں اتنا رعب رکھا تھا، اتنا رعب رکھا تھا. اس امت کا سارا رعب اتباع سنت کا تھا. سوچیے آپ، اتباع سنت کا رعب. اللہ جو بہادری شجاعت کی امت میں، وہ اتباع سنت کی وجہ سے. آپ اس سے غور کر لیجیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت، جی ہاں، بمباری ہو رہی تھی اور پتھر برسائے جا رہے تھے، اور وہ اس طرح کھڑے ہوئے تھے نماز میں گویا ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.